برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلس میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کرو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ شان نزول یہ ہے اس آیت پاک کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ایسے وقت پہنچے جبکہ مجلس شریف بھر چکی تھی۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس شریف میں جگہ بنائی جائے، مگر کسی نے جگہ نہ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز گراں گزری تو آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اٹھنے والوں کو اٹھنا شاق ہوا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا۔ اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا کہا جائے تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے لیے جگہ چھوڑنا اور ان کی تعظیم کرنا جائز بلکہ سنت ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی ان کی تعظیم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ مسجد نبوی شریف میں ہی ہوا تھا۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں بزرگان دین اور دینی پیشواؤں کی تعظیم و توقیر کا باقاعدہ حکم بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو۔
اور سرکش عالم نہ بنو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بزرگان دین کی تعظیم کرتا رہے اور ان کی بے ادبی کرنے سے بچے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب و تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی تعظیم کیا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اور اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو قرآن میں غلو نہ کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے۔ یاد رہے کہ مجلس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ چکا ہوا اسے اس کی جگہ سے نہ اٹھایا جائے، سوائے کسی بڑی ضرورت کے یا یوں کہ اہم حضرات کے لیے نمایاں جگہ بنا دی جائے، جیسے دینی و دنیاوی دونوں قسم کی مجلسوں میں سرکردہ حضرات کو اسٹیج پر یا سب سے آگے جگہ دی جاتی ہے، اور ویسے یہ ہونا چاہیے کہ بڑے اور سمجھدار حضرات سننے کے لیے زیادہ قریب بیٹھیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ بالغ اور عقل مند ہیں انہیں میرے قریب کھڑے ہونا چاہیے، پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے ان کے مرتبے اور منصب کے مطابق معاملہ کرو۔ فضیلت اور مرتبہ رکھنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ خود کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں، کیونکہ کثیر احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، دوسری روایت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایک شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، البتہ تمہیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ اور وسیع کر دو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء دین بڑے درجے والے ہیں اور دنیا و آخرت میں ان کی عزت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کی بلندی کا وعدہ کیا ہے تو انہیں اس کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت میں عزت ضرور ملے گی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، اس آیت کو سمجھو اور علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن عالم کو اس مومن سے بلند درجات عطا فرمائے گا جو عالم نہیں ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے علم اور علماء کے 15 فضائل ملاحظہ ہوں۔ ایک ساعت علم حاصل کرنا ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ 2، علم عبادت سے افضل ہے۔ 3، علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے۔ 4، علماء زمین کے چراغ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ 5، مرنے کے بعد بھی بندے کو علم سے نفع پہنچتا رہتا ہے۔ 6، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ 7، علم کی مجالس جنت کے باغات ہیں۔ 8،
علم کی طلب میں کسی راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ 9، قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا تو ان کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ 10، عالم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ 11، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ 12، علماء کی تعظیم کرو کیونکہ وہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ 13، اہل جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے۔ 14، علماء آسمان میں ستاروں کی مثل ہیں جن کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پائی جاتی ہے۔ 15، قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد علماء شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: علم اور علماء اکرام کے فضائل وغیرہ سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے علم اور علماء کی فضیلت کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔